بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کی نماز کا فرق۔ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے جو کہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانے چاہیے اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانے چاہیے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ نمبر 3، مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے۔ مردوں کی طرح حلقہ بنا کر دائیں ہاتھ کو نہ پکڑنا چاہیے۔ نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائے، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 5، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کی حالت رکوع میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ نمبر 7، مردوں کو سجدے میں پیٹھ کو رانوں سے اور بازوں کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، سجدے میں مردوں کی کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے، مگر عورتیں دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دیں۔ نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور داہنے پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 11، عورتوں کو کسی بھی وقت بلند آواز سے قرأت کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرأت کرے، اور مردوں کے لیے بعض حالات میں بلند آواز سے قرأت پڑھنا واجب ہے اور بعض حالات میں یہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم